اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى درود پڑھیے ایک مرتبہ ارشاد رب العزت قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیت کا نشان 55 ہے، ورس نمبر 55۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے خلق کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور اس مٹی کی طرف واپس لے کر جائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور ایک مرتبہ پھر اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ کمال اس شخص کا ہے جو اس مٹی سے آنے اور واپس مٹی تک جانے کے درمیان اپنی زندگی کو خاک نہ بنا دے۔ بس رافل سوری give me the box۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بڑی چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تھینک یو۔ Do you know how much is this؟ محمد وعلی محمد صلی اللہم صلی علی۔ جو کچھ اس دنیا میں آپ کر رہے ہیں، کمال وہ ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد باقی رہ جائے۔ نور چشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالگرہ پہ گزشتہ سال کچھ دوستوں کو بلایا اور ان کے لیے ایک اماؤنٹ رکھا تھا کہ جو آئے گا وہ کچھ پیسے جمع کرے گا تو پھر وہ گیمز کھیل سکتا ہے۔ کچھ گیمز تھے جن کے پرائزز مور دین $200 تھے، اور وہ کلیکشن جمع ہونا شروع ہوئی۔ جو بچے تھے، اب کیونکہ سال ہونے والا تھا، میں کہا ایسا نہ ہو اس پہ رکھے رکھے خاموشی کہیں نہ آ جائے، دوبارہ سالگرہ آنے والی تھی اور تاخیر ہوتی چلی گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیسے امام بارگاہ کو ڈونیشن دیے جائیں گے اس کی کنسٹرکشن میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ جو بچے آئے تھے اس میں کیونکہ کووڈ سیزن تھا، 10 بچے الاؤ تھے، 19 بچے الاؤ تھے، کچھ ایسا تھا۔ تو جو بچے آئے انہوں نے کچھ اماؤنٹ اس میں ڈالا، اور یو مسٹ ریمبر رائٹ سمیر یو پٹ سم کوئنس اور تو ہوتا کیا ہے دنیا کا دنیا میں علیمان وچ یو گاٹ ہیئر، میں نے کہا تھا جو پیسے یہاں ملیں گے میں اس کو ڈبل کر کے امام بارگاہ کو دوں گا ڈونیشن۔ اور کمال یہ ہوا جب میں نے یہ بات کی اور ایک دوست سے ذکر کیا، انہوں نے کہا میں اس کو ڈبل کر کے علیمان کو گفٹ دوں گا۔ تو آج میں یہ دونوں اناؤنسمنٹ کروں گی، اراؤنڈ $300 which I will double to give as a donation to Imam Baraga, and inshallah Aliman will get from Aftab Bhai double in his account as a blessing, as an initiative which he did۔ ایک سلوات ان سب جملہ افلاق صلی اللہ محمد وعلی محمد۔
اور خصوصاً ان بچوں کے لیے جن کو پرائز بھی نہیں مل پایا تھا، ون بھی نہیں کر پائے تھے اور پیسے بھی ڈالنے پڑے تھے، ایک صلوات ان کے لیے بھی بڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا کمال یہی ہے، مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں جانا ہے، اور سورہ طٰہٰ کی اس آیت کے مطابق دوبارہ اس مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا، لیکن تمہارا کمال یہ ہے اس مٹی کے کھیل کے درمیان، اس آب و گل کے کھیل کے درمیان خاک نہ ہو جانا۔ تمہیں اس مٹی سے اپنے لیے سونا تیار کرنا ہے، کیونکہ خدا نے اس مٹی کو اتنی عظمت بخشی تھی کہ نور سے خلقت پانے والے فرشتوں کو کہا تھا کہ تم اس مٹی کو سجدہ کرو، اور جس آگ نے اس مٹی کی مخالفت کی تھی جو کہ شیطان تھا، اس نے کہا آگ مٹی کو جلا دیتی ہے، اس کو رجیم بنا دیا تا قیام قیامت، لعین بنا دیا تا قیام قیامت۔ مٹی کی مخالفت کل بھی شیطان کی تھی اور آج بھی شیطان کی ہے، اور جو اس مٹی کی مخالفت کر رہا تھا وہ شیطان تھا، جبکہ اس خاک آدم میں خون گلستان زہرا شامل نہ تھا۔ تو یقیناً آج جو اس خاک کربلا کی مخالفت کر رہا ہے وہ یقیناً شیطانت و رجیمیت میں شیطان سے کہیں بالا درجے پہ فائز ہے۔ اس حوالے سے اسی مٹی کے اندر خدا نے کچھ نعمتیں رکھی۔ مثال کے طور پہ دنیا میں جتنی نعمتیں انسان دیکھ رہا ہے وہ اس مٹی سے ہی باہر آئی ہیں۔ جتنی نعمتیں، جتنے پھل آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں، اگر وہ دھات کی وجہ سے ہیں، کسی میٹل کی وجہ سے ہیں، اٹس بیکاز آف سوئل۔ کوئی کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں، اٹس بیکاز آف لینڈ۔ کوئی بھی چیز مرہون منت اسی خاک کی ہے، اسی تراب کی ہے۔ اسی لیے کارآمد وہ بندہ خاکی ہے کہ جو ابو تراب کا بندہ ہو کر رہے۔ اور یہ آیت مولائے متقیان پڑھ رہے ہیں 19 رمضان کو۔ کمال دیکھیں آپ، 19 رمضان کو حضرت علی کے سر پہ ضربت لگ چکی، ضربت لگنے کے بعد محراب میں بیٹھے ہوئے حضرت علی اس آیت کی قرات کر رہے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ثم نخرجکم من تارۃ اخری ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ وہ آیت کریمہ۔ ہم گزشتہ کچھ دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آخر رمضان کے بعد بندہ خدا تو وہی رہتا ہے لیکن اس کے اندر خدائی کی جھلک کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آخری گفتگو کا مرحلہ، اور جس کے لیے میں نے مولائے متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول منتخب کیا۔ مولا کہتے ہیں انی اخاف علیکم استخفافا بالدین و بیع الحکم۔ مولا کہتے ہیں I'm really scared of you, scared of my followers. Maybe they will sell their religion, they will sell their beliefs just because very minimum profit, against the minimum profit, against the minimum price. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ بہت کم قیمت پہ حکم کو نہ بیچ دو، حقیقت کو نہ بیچ دو۔ اور کمال یہ ہے مولا نے یہاں پر حکم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حکم سے یہاں پر ایک قرآن کی آیت ایسی ہے جو صرف ہو سکتا ہے تبرک کی ہو، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ آیت کسی حکم کو استنباط کرے یا نہ کرے،
لیکن جو آیت حکم کو استنباط کر دے گی اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے واجب کیے گئے, اور حکم اس آیت سے ثابت ہوگا جس کی دوسری آیت پھر اس کو منسوخ نہ کر رہی. مثال کے طور پہ ایک دفعہ حکم آیا صدقہ دو اور رسول سے سرگوشی کر لو. اس آیت سے حکم جب نکلے گا جب اس کے بعد والی آیت کوئی نہ آئی ہو. لیکن بعد میں آیت آتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ خالی تمہارا امتحان تھا کہ تم میں کتنے لوگ ہیں. حضرت ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ. کا بھی جو ان کے لیے صحت کے لیے. میں ایک مرتبہ پھر لیڈیز سے ریکویسٹ کروں گا, سوری ٹو اناؤنس اگین, if still you have child who will not let you listen, please let them others listen some lesson. اگر آپ کے بچے اس وقت آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں, الحمدللہ آپ نے ثواب کما لیا, شرکت کر لی آپ نے. میزبان کو آپ ایک مرتبہ نام بتا کر تشریف لے جائیے تاکہ باقی ثواب کمایا جا سکے. درود پڑھ ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ. انی اخاف علیکم, مجھے خوف ہے کہیں تم حکم نہ بیچ دو. حکم اس آیت سے نکلے گا جس کو منسوخ نہ کیا گیا ہو, جس سے ایک اور مرحلہ ہے جو آیت سے بھی بالا ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے بیان کی, تیزی سے ریوائز کر دوں. سب سے پہلی چیز تو رمضان کی جو بلیسنگ تھی وہ ختم ہو جائے گی اس وجہ سے. اور وہ ختم کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے ہو جائے گی تاکہ اگلے سال جب رمضان آئے تو آپ منتظر تو رہیں. یکسانیت فطرت انسانی کے خلاف ہے, کل ہم نے اس پر گفتگو کی. انسان تنوع چاہتا ہے. لِكُلِّ جَدِيدٍ لَذَّةٌ, for every new thing is charm. اگر سیم رہتا تو چارم نہ ہوتا. پھر اس کے بعد کہا تاکہ تم ماہ رمضان کی برکتوں کو محسوس کر سکو, اس لیے تم سے وہ مہینہ واپس لے لیا جائے گا. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہم نے بیان کی, آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے ساتھ کیری کر کے اس رمضان کی افادیت کو یا اس کے لیسنز کو اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, یو یوز ٹو پرے اول وقت, فرسٹ ٹائم, ایوری پریئر یو کین کنٹینیو دس. آپ قرآن پڑھتے تھے, پورا قرآن نہیں, ایک پیج کنٹینیو کرنا شروع کر دیں. دعائیں جو رمضان میں پڑھتے تھے کبھی کبھی ونس ان اے منتھ دوبارہ 2 آیتیں پڑھ لیں جوشن کبیر کی. ایک مرتبہ یا علی و یا عظیم, ایک مرتبہ اللہم ادخل علی اہل القبور, ایک مرتبہ اللہم انی اسألک ببہائن دعائے سحر, ایک مرتبہ مولایا یا مولایا, ایک مرتبہ وہ دعا دوبارہ پڑھنی ہے. مادی طور پہ جو چیزیں آپ کے ہر رمضان میں تھیں, سحری کے وقت کچھ خاص انتظام تھا, کبھی کبھی وہ انتظام کرنا شروع کر دیں. ڈائننگ ٹیبل پہ کھجور کا باکس رہتا تھا, اس باکس کو وہیں رکھنا شروع کر دیں کچھ دن کے لیے. قرآن باہر تھے, باہر رہنے دیں. مصلے بچھے ہوئے تھے, بچھے رہنے دیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہ ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ اعراف آیت کا نشان 138 ارشاد فرمایا, قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم الہ آلہۃ قال انکم قوم تجہلون. اے موسیٰ, ان کی حقیقت میں جو ریزن ہے تمہاری مخالفت کا وہ جہالت ہے. اگر آپ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں دینی طور پر تو آپ کی دین سے وابستگی برقرار رہے گی.
ہفتے میں ایک دن کوشش کریں کہ ایک فقہ کا مسئلہ کھول کے پڑھ لیا جائے، توضیح المسائل سے، ویب سائٹ سے، اوتھینٹک لنک سے، کسی اوتھینٹک فیس بک پیج سے. جو جرنل آیت اللہ واٹس ایپ اور آیت اللہ فیس بک جو شیئر کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں، فرام اینی اوتھینٹک سورس. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں کہا کہ العلم امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، درود پڑھیں. العلم اصل کل شیء والجہل اصل کل شر. علم تمام بھلائیوں کی جڑ ہے، root of all good things are knowledge. Any good thing is knowledge. Or same, ignorance is the root for any bad thing, for every bad thing. Ignorance علی والوں کے قریب بھی نہیں ہونی چاہیے جس مرحلے پر ہو. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جو دنیا کا علم ہے، اکیڈمک ایجوکیشن، یہ آپ کو فزیکلی بیوٹیفل بناتی ہے. وہ جو ریلیجس نالج ہے آپ کو اسپرچولی بیوٹیفل بناتی ہے. اکیڈمک نالج آپ کی صورت کو سنوارتی ہے، دینی نالج آپ کی سیرت کو سنبھالتی ہے. ہمیں صورت بھی اچھی چاہیے، سیرت بھی اچھی چاہیے، تو دونوں علوم ساتھ رکھنے ہوں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اگر میں انجینئر ہوں، صرف اگر میں ڈاکٹر ہوں، صرف اگر میں پی ایچ ڈی ہوں، صرف اگر میں حجت الاسلام ہوں تو کافی ہے. مرنے کے بعد کمال یہ ہے، مر جانے کے بعد نہ تو آپ کی ڈگریز کی کوئی ویلیو ہے، نہ آپ کے امام ابا قبا کی کوئی ویلیو ہے. آپ کے اس اخلاق کی ویلیو ہے، اس مورلز کی ویلیو ہے، اس ریلیشن کی ویلیو ہے جو آپ زندگی میں لوگوں سے رکھے ہوئے تھے. اور مرنے کے بعد بس وہی یاد رہ جاتا. یقین کریں جو ریلیشن آپ کے لوگوں کے ساتھ تھے اصل ہے تمام بھلائی کی. تو اگر علم بڑھاتے رہیں تو ہماری دین سے دوری کم ہوتی رہے گی. اور بالکل اسی طرح سے ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ لقمان میں، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جائے یہ دلیل ہے اس کو فالو کرو تو کہتے ہیں نہیں مولانا کیا بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پر 25 سال سے ایسے کر رہے ہیں، ہمارے ابا 50 سال سے ایسے کرتے تھے، ہمارے دادا اس سے پہلے ایسے کرتے تھے. تو جب ان سے کہا جائے کہ دلیل ہے اس کی اتباع کرو تو وہ کہتے ہیں ہمارے والدین اس پر تھے، ہمارے بزرگان اس پہ تھے، ہمارا ٹریڈیشن اس پر تھا. یاد رکھیں ٹریڈیشن، رسم و روایت صرف وہ ویلیویبل ہے جو دین کے اگینسٹ نہ ہو. اگر کوئی چیز کسی وجہ سے زمانے جاہلیت میں دین کے اگینسٹ آ گئی تھی، آج اسے ہٹایا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پہ بڑی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ہمارے فرض کیجئے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے دادا اس انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. اب آج مولانا سے حدیث سنی کہ اس انگلی میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے اور کچھ روایات میں آیا یہ قوم لوط کی نشانیوں میں سے تھا، تو بہتر ہے مستحب کو انجام دیں. اب آپ کتنے ہی ماڈرنیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے، اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو ایسوں سے تشبیہ دینے کی کیا ضرورت ہے. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ. ظاہراً یہ چیزیں اس طرح سے آگے چلیں گی. ہمارے باپ دادا نے تو کسی نے ماسک نہیں لگایا مجلس میں، آج آپ ماسک لگوا رہے ہیں. حضور اس وقت کووڈ-19 نہیں تھا، اس وقت آیا ہوا ہے. اس وقت کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، اب آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے. تو وقت کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں نا. آپ کے باپ دادا صرف شادیوں پہ بریانی اور پلاؤ کھاتے تھے، آج آپ روز کھا رہے ہیں. جس دن نہیں کھا رہے بلکہ اس دن ناراض ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. تو یعنی جب
چیزیں آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ان کو ایکسپٹ کریں, حقیقت کو ایکسپٹ کریں. علمی حوالے سے بھی ایک وقت میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے پینسلین عام استعمال کرتے تھے, علمی طور پہ تجربہ گاہ میں پروف تھا, اس کے بعد منع کر دیا ڈاکٹر نے, استعمال نہیں کیا جائے گا, پینسلین استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک, ہر علم کے اندر کچھ تھیوریز کچھ عرصے بعد ریویو کی جاتی ہیں, ریجیکٹ کی جاتی ہیں. کمال ہے آپ کا کہ آپ اس در اہل بیت سے وابستہ ہیں جو علم لدنی سے منشت لے کے نکلا ہے, جس کے اندر ریویو کی ضرورت نہیں ہے. اگر 1400 سال پہلے کہا تھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, منہ پر سے نیچے دھویا جائے گا, ہاتھ اوپر سے نیچے دھوئے جائیں گے, تو ہر وقت اسی طرح دھوئے جائیں گے. اس میں ریویو کی گنجائش نہیں ہے. کوئی اکیڈمک نالج, تجربہ گاہ, لیبارٹری اس کے اگینسٹ کوئی لا پروف نہیں کر سکتی. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو کسی اندھی تقلید کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی, اور بلا وجہ جو مجتہد کی تقلید سے بھاگا جا رہا ہے اس کی بھی وجہ جہالت ہے, اس کی بھی وجہ جہالت ہے. علم کا تو کام ہی اتباع ہے. نالج یعنی فالوئنگ, every student following his teacher, following his master, right? Following a specialist, expert advice ہر جگہ ویلیبل ہے, تو علم کے معاملے میں کیوں نہیں ہے؟ فقہ کے معاملے میں کیوں نہیں ہے؟ ریلیجن کے معاملے میں کیوں نہیں ہے؟ آخر کیوں ریلیجن کے معاملے میں ہر شخص کو بولنے کا حق ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میڈیکل کے معاملے میں. اور یہ بھی خدا کا لطف ہے, میں اکثر بیمار ہوتا رہتا ہوں, تو جتنے مشورے مجھے ملتے ہیں نا کھانسی ختم کرنے کے, نزلہ دور کرنے کے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسی ایسی قہوے سہیل بھائی, ایسی ایسی چائے کہ مولانا اتنی مسالہ ٹی کہ اس میں اگر چاول ڈال دیے جائیں تو بریانی تیار ہو جائے. لیکن یہ مشورے اپنی جگہ, ٹوٹکے اپنی جگہ, جو علمی ویلیوز ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں, وہ برقرار ہیں. نظر کے وقت ہاتھ اٹھا کے نظر دی جائے, قبلہ رخ نظر دی جائے, یہ ٹریڈیشن قبول کرنے چاہیے جس کی دین مخالفت نہیں کر رہا. آپ کے بزرگان جس وقت نظر یا فاتحہ ہوتی تھی, اگر جوتے یا چپل پہنے ہوتے تھے پاؤں باہر نکال لیا کرتے تھے. اچھے ٹریڈیشن فالو کریں, لیکن اب آپ کو بچوں کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا شوز نجس ہوتے ہیں اس وجہ سے. آج کا بچہ ریزن پوچھ رہا ہے, آپ نے نہیں پوچھا تھا, آپ دیکھ رہے تھے ابا کر رہے ہیں, نہیں کروں گا تو آپ چپ ہو کے کرنے لگے. آج کا بچہ چپ ہو کے نہیں کر رہا, آپ کو غور کرنا پڑے گا, کسی پڑھے لکھے سے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ شوز نجس ہیں. اس حالت میں نظر, فاتحہ, قرآن کیوں کسی نجس چیز سے ارتباط رکھتے ہوئے قرات وحی الہی کروں, کلام الہی کروں. صرف اس تبرک کے پر ہے. قرآن ایک کتاب ہے لیکن عام کتاب نہیں ہے, رسپیکٹ سے پڑھی جائے. بچے کو بتانا پڑے گا. اور یہ چیزیں اگر آپ گھر پہ نہیں بتائیں گے تو یہاں ایک دن کے مدرسے میں تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ بچہ ٹوائلٹ میں جا کے جو کر رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے کہ آپ گھر پہ کیا تربیت دے رہے ہیں, کہ انسانوں کی طرح واش روم کو, ریسٹ روم کو ریسٹ کیا جاتا ہے یا جانوروں کی طرح ریسٹ کیا جاتا ہے. اب اس سے مؤدب الفاظ میں تو ممبر کا تقاضا میں اس سے زیادہ باقی نہیں رہتی. ٹھیک, تو یہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے. یہاں ایک دن میں جادو کی چھڑی سے کچھ نہیں سکھایا جا سکتا. یہی بس میں پیغمبر کا مسئلہ تھا. پیغمبر جس وقت ان کے پاس آتے تھے اصحاب کہتے تھے میں تمہیں قانون دے رہا ہوں, جا کے گھر پہ اتباع کرو, اپنے گھر پہ اسے فالو کرو. ایک دن میں یہاں مسجد کے ایک لیسن میں تمہیں انسان نہیں بنا سکتا. یہی تو وجہ تھی جو مسجد میں ہی آ کے پڑھ گئے تھے وہ آخر تک مسجد میں ہی پڑھے رہ گئے. درود پڑھے ایک مرتبہ محمد.
تو آپ نے دیکھا جو ہم نے آج چیزیں بیان کی، کیونکہ دین سے دور ہیں اس لیے کہ علم نہیں ہے، دین سے دور ہیں اس لیے کہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ رمضان کا ماحول ختم ہو رہا ہے، یہ جو نعمت اس اجتماع کی تھی یہ ختم ہو رہی ہے. ایسے دینی پروگرامز میں دوبارہ اپنا آنا جانا کنٹینیو رکھیں. ٹھیک، اس کے بعد ایک عظیم پوائنٹ، ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اسپیشلی فار کرنٹ ورلڈ، دیندار لوگوں کا، ریلیجس لوگوں کا دین سے دور ہو جانا یا غلط کام کرنا عام لوگوں کو دین سے دور کر دیتا ہے. مثال دوں، یار آپ داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ یعنی بغیر داڑھی والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ مسجد میں جھوٹ بول رہے ہیں یعنی مسجد کے باہر جھوٹ بول سکتے ہیں. آپ حجاب کر کے آئی ہیں، حجاب کرنے کے بعد غیبت کر رہی ہیں یعنی جو حجاب کر کے نہیں آیا وہ غیبت کر سکتا ہے. یہ ہمارے ہاں وہ فریزز ہیں جو اننیسیسری فیمس ہو گئے، زبان زد عام ہو گئے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر میں نزلے کا علاج نہیں کروا رہا، کل کینسر ہو جائے گا تو کینسر کا بھی علاج نہیں ہوگا. ہرگز ایسا نہیں ہے. کوئی ایک بیماری دوسری بیماری کو شیلٹر نہیں دے سکتی. بالکل اسی طرح سے میری ایک اچھائی دوسری برائی کو کور نہیں کر سکتی. لیکن المیہ یہ ہے، اس وقت پوری دنیا، پورا استعمار جٹا ہوا ہے کسی طرح لوگوں کو بے دین کر دیا جائے، دین سے دور کر دیا جائے، just to build up new generation against the religion, because every religion has some laws and laws are the barrier for their customers. They want to build up customer, that's it. قانون کسٹمر کو روک دیتا ہے، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ مذہب اسلام، کوئی بھی مذہب ایک قانون، ایک تہذیب، ایک ادب سکھا رہا ہے اور سرمایہ دار صرف ہوس سکھا رہا ہے. سرمایہ دار کو کسٹمر چاہیے، دیٹس اٹ. اور اگر پڑھایا جا رہا ہے پھر درد دل ہے، اور اگر تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیشن دی جا رہی ہے تو وہ بھی اس لیے ہاؤ ٹو بیکم بیسٹ سرونٹ، ہاؤ ٹو بیکم بیسٹ لیبر، دیٹس اٹ. موسٹ آف دا ٹائم دیر از نو نالج فار نالج. کبھی بچوں کو یہ نہ سکھائیں، خدارا بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ یہ لائن چوز کر لو کیونکہ اس کی مارکیٹ میں جاب زیادہ ہے. کبھی غلطی سے بھی یہ جملہ بچے کے سامنے نہیں کہیے گا کہ یہ پڑھ لو، ڈو دس کورس بیکاز دیر از اے لاٹ آف potential and demand in upcoming days in the market. یہ آپ کا بچہ مارکیٹ پروڈکٹ ہے، بیچنا ہے اس کو، آپ کو سیل کرنا ہے. ہرگز یہ جملہ استعمال نہ کریں جو آج کے اکثر انسٹیٹیوٹ یوز کر رہے ہیں. وی آر میکنگ دا موسٹ اپڈیٹڈ انجینئر ان دا ورلڈ، most valuable product in the market. آپ پروڈکٹ نہیں ہیں، ہر پروڈکٹ آپ کے لیے. مولانا کیا بات کر رہے ہیں، آپ کا تو اللہ سہارے چل جاتا ہے، سب کے گھر ایسے تھوڑی چلتے ہیں. آئے میں چلا کر دکھاؤں، آپ کو لگتا ہے چل جاتے ہیں. قناعت سکھائیں بچوں کو، سب کے گھر چل جائیں گے. قناعت سکھائیں. بیٹا ایک روٹی پہ قانے ہو جاؤ، بس صرف قناعت. اور اگر اس کے علاوہ آپ اوور ٹائم کر کے اس کو بتا رہے ہیں میں ایکسٹرا پیسہ کمانا چاہ رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایکسٹرا چیزیں لا سکوں، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں. ایکسٹرا کا کانسیپٹ اپنے دماغ سے بھی ہٹائیں، اس جنریشن کے دماغ سے بھی ہٹائیں، تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ تم گلے سر سبد مخلوق کائنات ہو. تم یہ ملینز آف کریشن کے اندر سپر کریشن تم ہو، تمہارے لیے سب کچھ ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے
قرآن اس لیے پڑھائیں کہ خدا کی کتاب ہے. قرآن اس لیے پڑھائیں تاکہ وہ وحی سے فائدہ اٹھا سکے, وہ خدا کے لہجے کی, اہل بیت کے لہجے کی چاشنی سمجھ سکے, صرف اس وجہ سے. اور اس کے بعد دیندار جب کوئی غلطی کر دے کسی بھی مذہب کو, میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں آپ, اس کو سب سے زیادہ اچھالا جائے گا میڈیا میں اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے. کسی بھی مذہب کا پادری ہو, پریسٹ ہو, پنڈت ہو, مولوی ہو, مجتہد ہو, فرشتہ تھوڑی ہے, نبی تھوڑی ہے. اگر اس نے 25 سال دین کی خدمت کی تھی اور آج یہ غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ غلطی اپنی جگہ, آج کے بعد فالو نہ کریں, لیکن وہ 25 سال کا کام تو اپنی جگہ ہے. ایک انجینئر جس نے 100 بلڈنگز بنائی ہیں, جب وہ 100 بلڈنگ 100ویں بلڈنگ بنائے اور وہ گر جائے تو اس کا مطلب اس کی باقی ساری بلڈنگیں گر جائیں گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ کہیں کہ اس کے اندر دینداری کے اندر تقویٰ تھا, ٹھیک ہے, آج تک تقویٰ کیری کر رہا تھا, اب نہیں کر سکا. آپ کو پتا ہے حضرت علی کے دور تک کتنے متقی تھے اور حضرت علی کے بعد کتنے متقی رہ گئے؟ امام حسن کے دور تک کتنے متقی تھے اور امام حسن کے وقت کتنے متقی رہ گئے؟ وہ افراد جو امام حسن کے ساتھ تھے, جو امام حسن کے ساتھ گئے ہیں, وہ افراد جو کمانڈر تھے امام حسن کے, وہ جا کے معاویہ کے ہاتھوں بک گئے. وہ چھوٹے لوگ تھے, آپ کو لگتا ہے عبید اللہ ابن عباس چھوٹا نام ہے؟ اہل بیت کو دیکھے ہوئے لوگ. امام اگر کسی کو کمانڈر بنا رہے ہیں, فلیگ بیریئر بنا رہے ہیں, تو وہ کوئی عام نارمل پرسن تو نہیں ہوگا نا. He must be something special. وہ اگر جا سکتا ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی جا سکتا ہے. لیکن استعمال یہ چاہتا ہے کیونکہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے, تو کوئی بھی دیندار غلط کر دے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. ہرگز اس میں نہیں آئیے گا. ٹھیک ہے, اس نے غلط کیا, ہم اسے آج تک فالو کر رہے تھے, آج کے بعد نہیں کریں گے, آج کسی اور علمی شخصیت کو فالو کر لیں. ایک ڈاکٹر سے آپریشن غلط ہو جائے تو کیا باقی سارے ڈاکٹرز کو چھوڑ دیں گے؟ پریکٹیکل بات کریں. آج تک کون سا دنیا کا سرجن ایسا ہے جس نے کوئی ایک غلط آپریشن نہ کیا ہو؟ کہیں نہ کہیں مسٹیک سے سیکھ رہا ہے, وہاں الاؤ ہے. انجینئر مسٹیک سے سیکھ سکتا ہے, ٹیچر مسٹیک سے سیکھ سکتا ہے, آرمی مین مسٹیک سے سیکھ سکتا ہے, پولیٹیشین مسٹیک سے سیکھ سکتا ہے, ریلیجیس لیڈر نہیں سیکھ سکتا. کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ یہ قانون کس نے بنایا؟ محتاط رہیں, دنیا آپ کے خلاف ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم, دنیا دینداری کے خلاف ہے, کیونکہ دین اس کو احساس سکھائے گا اور کیپٹلزم احساس لینا چاہتا ہے. اگر احساس رہا تو یہ دو تھوڑی لے کے جائے گا. بائی ون گیٹ ون فری اس لیے لے رہا ہے کہ دوسرا بعد میں کام آئے گا. توکل اس کو, دین اس کو کہے گا دو کی کیا ضرورت ہے, ابھی ایک لے لیتا ہوں, یا اگر دو لے لے گا تو کسی اور کو دے دے گا. یہ پھر کیپٹلزم کے خلاف ہے. اگر ایک کسی اور کو دے دیا تو ایک اور کسٹمر ٹوٹ جائے گا. ساری مشکل یہ ہے, سارا گیم یہ ہے. اس رمضان میں دعا کریں خداوندہ ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرما, خداوندہ ہمیں سیٹسفیکشن عطا فرما, ہمیں توکل عطا فرما, ہمیں خدا پر ٹرسٹ کرنا عطا فرما. کل کہوت کے اندر ایک کوسچن تھا, there is two kind of risk, the one risk which you are looking for and the other risk which is looking to you. And definitely وہ رسک جس کو آپ سرچ کر رہے ہو maybe you will lose, لیکن وہ رسک جو آپ کو سرچ کر رہا ہے it will not lose you. وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا.
یہ توکل سکھائیں. قرآن توکل سکھاتا ہے, روزہ توکل سکھاتا ہے, دین توکل سکھاتا ہے, اہل بیت توکل سکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ معاملات باقی ہیں, صرف ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں. 5واں پوائنٹ ہے کیونکہ ہم رسپانسبلٹی سے بھاگنا چاہتے ہیں. مولانا بہت دن ہو گیا, 30 دن انف, ناؤ آئی ایم فیڈ اپ. اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب 30 دن ہو گئے تو 31ویں دن بھی ہو سکتا ہے. ہرگز یہ نہ سمجھے کہ 30 دن ہو گیا تو اگلا نہیں ہو سکتا. بالکل ہو سکتا ہے. یہ 30 دن تھے ہی اسی لیے تاکہ پروف کیا جائے ہو سکتا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ کہ اپنی, پھر دوبارہ نہج البلاغہ میں مولا کا قول اسی پہ اختتام کر رہا ہوں, انی اخوف ما اخاف علیکم اسنان, 2 چیزوں سے میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں. مولا فرماتے ہیں اتباع الہوا وطول العمل. Number 1, you follow the world. I'm really scared if you follow the mode, if you follow trending, because trending is changing, you know, and very soon you will change. Then I will lose my loved one in the crowd. جب سب چینج ہو جائے گا تو میں اپنا بچہ ہی ڈھونڈتا رہ جاؤں گا دنیا میں کہاں گیا, اپنا دوست ڈھونڈتا رہ جاؤں گا دنیا میں کہاں گیا. Don't follow the trending, make trends. You are here to make trends. آپ خود ٹرینڈ بنائیں اس کو. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو مولا علی کہتے ہیں میں تم سے خوف زدہ ہوں, طول العمل, your long desires, long wishes. پلاننگ اچھی چیز ہے, پلاننگ اچھی چیز ہے, پلاننگ اس کے اگینسٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا لیکچر ایک ہے ابھی, رائٹ؟ اب بس یہ لیکچر آج ہی تھا جو ہے, اب اس کے بعد جو ہے فی امان اللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ یاد رکھیے گا. یہ 2 چیزیں جو مولا متقیان آخر میں کہہ رہا ہے, میں تم سے 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں. ایک تمہاری دور دراز امیدیں اور ایک تمہاری دنیا پرستی. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. فَأَمَّا إِتْبَاعُ الْحَوَى فَيَسُدُّ عَنِ الْحَقِّ. اگر تم ٹرینڈز کو فالو کرنے لگو گے, دنیا کو فالو کرنے لگو گے, تو تمہیں حق کو فالو کرنے سے روک دے گی. ریزن دے رہے ہیں. اور نمبر 2, وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسَى الْآخِرَةِ. And if you keep long desires with you, definitely you will forget day of judgment. You will forget قیامت. اور نہ تو حق کو بھولنا ہے اور نہ قیامت کو. آخری وقت تک وصیت میں مولا علی نے یہی تو کہا تھا, بے بچوں حق کا ساتھ دینا, حق کو نہ بھلا دینا. کن للمظلوم عونا, مظلوم کے مددگار رہنا اور ظالم کے خلاف رہنا. always be against the oppressor. جو ظالم ہے اس کے خلاف رہنا. یہی تو وجہ ہے جو حسن مجتبیٰ نے اس وصیت کو اپنے ساتھ باندھ لیا. اس کی وجہ یہی ہے, امام حسن سے خلاف حکومت مانگی تھی اس لیے صلح کر لی, امام حسن سے بیعت مانگی تھی اس لیے جنگ کی. اگر امام حسن سے بھی بیعت مانگی ہوتی تو جنگ ہوتی. اور اگر درود پڑھے مطلب اگر امام حسن سے بھی بیعت مانگ لی ہوتی تو وہاں جنگ ہوتی, وہاں پر ہرگز پھر صلح کی موقع نہیں تھا. اگر امام حسین سے حکومت مانگی ہوتی تو حکومت تو امام حسین نے دے دی تھی اسی وقت.
حسن مجتبی علیہ السلام آخری وقت میں جس وقت مولا علی کا بالکل آخری وقت ہے، اپنے کچھ بچوں کو جمع کیا، اس وقت کی جو امام حسن سے وصیت ہے، وہ وصیت ان بچوں نے اپنے ساتھ رکھی، اور حق کا ساتھ ایسے دیا جا رہا ہے کہ سارے سپہ سالار ساتھ چھوڑ دیں لیکن حسن میدان میں موجود ہے، مسلح قدموں کے نیچے سے کھینچ لیا گیا لیکن نماز جاری۔ شب عاشور جنگ یقینی ہوتی دکھ رہی ہے، حق کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور بلکہ اس مقام پہ وہ جوان ساتھ ہے کہ علی اکبر جیسا جوان کہہ رہا ہے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا پڑے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ وہ آخری مرحلے جو حق پرستی سکھائی جا رہی ہے، اور جاتے جاتے پھر یہی کہہ کے جایا جا رہا ہے بہن زینب ثابت قدم رہنا، بہن زینب نماز شب میں حسین کو یاد رکھنا۔ کیسے ممکن ہے کہ حسین نے زینب کو کہا ہو اور پھر زینب نے نماز شب ترک کر دی ہو؟ یہی تو وجہ ہے بازار کوفہ و شام کے باوجود اس عالم میں بھی زینب کبریٰ دعائیں کر رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ اس موقع پہ ایک روایت سن لیجئے، کبھی کبھی روزے میں آپ کو ویکنس کا احساس ہو جاتا ہے، خواتین کو زیادہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی ساختار وجودی کی وجہ سے۔ جناب زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، ایک مرتبہ امام سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد اتنے دن سے ملنے والی غذا ناکافی ہوتی ہے کہ میرے بچے بھی کھا سکے اور میں بھی، تو کبھی وہ غذا رباب کو دے دی جاتی ہے، کبھی ام کلثوم کو، کبھی عقیل کی بچیوں کو، کبھی سکینہ بنت حسین کو، اور اب میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنی نافلہ نمازیں کھڑے ہو کے پڑھ سکوں۔ اور یہی حق پرستی کا درس اس حال میں دیا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، بار الہ ذکر کا واسطہ جو اس بارگاہ میں موجود مریض ہیں خداوندہ انہیں شفا عاجلہ عطا فرما، ہمارے سامعین میں، حاضرین میں، ان کے متعلقین میں، مخصوصاً جو مریض افراد ہیں خصوصاً اس وقت ہندوستان، پاکستان، ترکی اور دیگر جگہوں پر جو کووڈ-19 سے دوچار افراد ہیں، اس ذکر کے صدقے ان سب کی صحت و سلامتی، شفا عاجلہ و کاملہ کے لیے بارگاہ حسن مجتبی و سید الشہداء و آل زہرا میں 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات۔